أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کروڑوں درود و سلام. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 آپ کے گوش گزار کی ہے، اور آج کی اس خطبہ میں ہونے والی گفتگو انہی آیات مبارکہ سے تعلق رکھتی ہے. بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا الہ العالمین. ارشاد باری تعالی ہے ان اول بیت، بے شک اس کائنات کے اندر سب سے پہلا گھر اس زمین میں وضع للناس، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، جس کی بنیاد اٹھائی گئی، رکھی گئی، للذی ببکۃ، جو کہ مکہ کی پاکیزہ جگہ، وہاں مبارکن، جو باعث برکت ہے، وہدی للعالمین، اور صرف مکہ اور آس پاس والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے جہانوں کے لیے وہ ایک مرکزی بابرکت باسعادت جگہ کی حیثیت رکھتی ہے. مبارکن وہدن، باعث ہدایت، ہدایت کا سرچشمہ، سعادت مندی کا گہوارہ. اللہ اکبر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو کائنات کے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے، لازم ہو گیا ہے. عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی اس اللہ کے پاکیزہ گھر تک جانے کی رسائی رکھتا ہو، اس پر اس کا حج کرنا ہے، اس کی زیارت کرنا ہے. من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، اور جو کوئی پھر اللہ کے اس حکم کو سن کر انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تو تمہارا محتاج نہیں ہے. ایک ریت کے ذرے سے لے کر کائنات کے آسمانوں تک کی وسعتوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید و تمجید بیان کر رہی ہے. اگر تم انکار بھی کر دو گے تو رب العالمین اس سے بے پرواہ ہے. اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کی عظمت و سطوت میں اور سوورنٹی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ ہے ایک مختصر سا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، جو کہ
اس ماہ مبارک یا جو مہینے اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان مہینوں کی مناسبت سے میں نے چاہا ہے کہ انتخاب کر کے اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر دوں۔ اب ہم میں سے بہت سارے ایسے خوش نصیب صاحب ایمان ہیں کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے مہینے جا رہے ہیں، اور ان مہینوں کی ہمارے دین اور اسلام کے اندر کیا اہمیت، افادیت اور کیا فضیلت ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے اس دین کو جو کہ نعمت تھی پوری رہتی دنیا تک کے لیے، اس کی ہم نے نہ قدری اور نہ شکری کی، اور غیر اللہ کے بنائے ہوئے اختراعی نظام اور جو جدید جہالت پر مشتمل تعلیم، میں کہوں گا ڈگریاں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ وہ فیسوں کی لسٹیں ہیں جو آپ کے پاس رسیدیں ہیں، ڈگریاں نہیں ہیں۔ اگر ڈگری ہو تو جو چیز انسان پڑھے، علم حاصل کرے، وہ روشنی ہے۔ العلم نور، جب روشن ہوگی تو وہ صرف نور ہی نہیں بلکہ وہ بیکن ہے، ایسا منارہ جو کہ سمندر کے کنارے پر خود بھی روشن ہو اور اطراف و اکناف تک بھی لوگوں کو روشن کر دے، منور کر دے۔ لیکن ہم تو خود بجھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کہ آج کا مومن جو ہے مٹی کا ڈھیر ہے، چلتا پھرتا ہوا لاشا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کی یہ نعمتیں جو ہم استعمال میں لا رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ دین کی نعمت ہے تو سبحان اللہ، آپ کو مبارک ہو۔ اگر ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کے دین یا اسلام کی نعمت موجود نہیں تو وہ آپ کے لیے عذاب اور ذلت ہے، غلاظت ہے۔ خود ہم اگر دین اسلام کی روشنی سے محروم ہیں، اللہ پاک کے احکام اور رحمت للعالمین کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، محروم ہیں، تو ہم وہ بے نور اور چلتے پھرتے اللہ کی زمین پر لاشیں ہیں جن کے اندر کوئی زندگی کی رمق نہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ ذرا اس مردار کا کیا بنے گا جو مردار تھا، ہم نے اس مردے میں زندگی دی، روح پھونکی دین ایمان اسلام کا نور دے کر، اور وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لاشیں کہ جناب سال کے بعد ایک دن آتا ہے کشمیر ڈے، ایک دن آتا ہے مدر ڈے، جناب پھر جناب کیا کیا دن آتے ہیں اور وہ منائے جاتے ہیں۔ یہ مسلمان آج کا وہ مناتا ہے اور نعرے الاپتے ہیں۔ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ 72-73 سال سے لاکھوں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ہزاروں بہنوں ماؤں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ گئیں، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ لاکھوں لوگ اپاہج ہو گئے، معذور ہو گئے نوجوان، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ لاکھوں گھر اجڑ گئے، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ بچے اچھالے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، دکھ بری داستانیں سنتے ہیں، ہماری طرف سے یہ ہے جی ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ تو کھڑے ہیں، کبھی جائزہ لیا ہے کہ مردار کھڑے ہیں کہ جن سے تعفن اور بدبو آنے لگ پڑی ہے، یا کہ ہم زندہ کھڑے ہیں؟ یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے تو کہہ دیا ہے کہ تم مردار ہو اگر دین کی نعمت سے تم بے بہرا ہو۔ اور ہمارا دشمن، اب باتیں ذہن میں آتی ہیں، موضوع کوئی اور تھا لیکن میں بیان کاری دوں، وہ کس طرح کی تعلیم دیتا ہے، اور ہم اپنے دین اسلام کی وہ حیات آفرین آیات بینات جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی باعث رحمت اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن بھی جہنم سے آزادی کا۔ اور ہم کہتے بھی ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
ساؤتھ افریقہ کی یونیورسٹی کے ایک مین گیٹ پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، جا کر دیکھ لیجیے گا کسی وقت آپ کو موقع ملے تو۔ وہ یہ لکھی ہوئی ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے کہ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دور مار میزائل اور بڑے بڑے ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ان کا نظام تعلیم، اس کا معیار گرا دو۔ نظام تعلیم، تعلیم نہ رہنے دو، نام تعلیم کا ہو، حقیقت میں جہالت ہو کہ جس سے جنگل کا درندہ بھی شرما جائے۔ پڑھا ہوا لکھا انسان مسلمان صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کرنی ہے کہ امتحان میں بیٹھنے والے کو نقل چلانے کی اجازت دے دو۔ یہ نظام تعلیم فرسودہ نظام، بیکار نظام کے نتیجے میں جو قوم سامنے آپ کے آئے گی، پروردہ قوم فرسودہ نظام کے نتیجے میں، اس میں جو ڈاکٹرز ہوں گے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھوں بے گناہ مریض تڑپتے مرتے رہیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں کوئی کہے گا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے، کہ ان کی بعض ڈگریاں ہیں۔ اسی طرح انجینئرز، ان کے ہاتھوں آپ کی بڑی بڑی کروڑوں اربوں کی بلڈنگیں اور پل یہ گرتے رہیں گے، تباہ و برباد ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی انہیں ہاتھ نہیں ڈال سکے گا کیونکہ ڈگری موجود ہے۔ اسی طرح معیشت دان، ان معیشت دانوں کے ہاتھوں آپ کی سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کے، آپ پوری دنیا کے ایک ایک کوڑی کے مقروض سودی محتاج بن جائیں گے، لیکن معیشت دان ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ تم غلط ہو۔ وہ کہیں گے سینوں پہ ہاتھ مار کے ہم امین و ہادی الامہ، اس امت کے امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ سلسلہ اس فرسودہ نظام سے پنپنے والے جو نام نہاد ملا اور مولوی ہوں گے، وہ اپنی مرضی کے فتوے دے کر ذلوا فاضلوا کی ننگی تصویر، وہ لوگوں کا دین اور ایمان جو ہے وہ چوس کر ختم کر دیں گے، بیکار کر کے ان کو پھینک دیں گے۔ اور اسی طرح اس فرسودہ نظام کے نتیجے میں آنے والے آپ کی جوڈیشری میں بیٹھی بڑی ہوئی عدالتیں، جو آپ کے ملک کا سب سے بڑا طاقتور ادارہ ہے، سب سے طاقتور، یہ جا کے اس عمر فاروق سے پوچھو کہ ایک قاضی کے ہاتھ کی ایک قلم کی جنبش میں کتنی قوت ہے۔ یہ کیتبہ بن مسلم سے پوچھو جس نے ایک شہر، بڑے شہر کو جس نے قبضے میں لے لیا، اور جب لیا تو اس وقت ان کا بڑا بت خانے کا پروہت اس مسجد کے اندر ایک انتہائی نحیل جسم کا، کمزور جسم کا قاضی بیٹھا ہوا، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے گھر میں صف کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ قاضی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے مجھے انصاف نہیں ملا، اسلامی لشکر بغیر اطلاع کے اور اسلام کی دعوت دیے بغیر اندر گھس آیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ قاضی نے ان کو بلا لیا، سپہ سالار آ گئے، جن کا نام سن کر زمین کانپتی تھی اس وقت کے مشرکوں میں، لرزہ ایوانوں میں لرزہ بپا ہو جاتا تھا، وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ بات ہوئی، کہتے ہیں جی نہیں، غلطی ہو گئی ہے، پیشگی اطلاع نہیں دے سکے۔ قاضی صاحب نے صرف قلم کے ساتھ 2 حرف لکھے اور کہا کہ ابھی سے جتنی فوجیں اسلامی ہیں سب جہاں سے آئیں گی واپس چلی جائیں۔ لوگوں نے پھر دیکھا کس طریقے سے اسلامی لشکر اس شہر کو خیر آباد کہہ رہا ہے، کیسے نکل رہا ہے۔ دوسری بات نہیں ہوئی، وہ عدالتیں جس میں اتنی قوت ہے کہ میرا اور آپ کا پیغمبر بھی ایک مخزومیہ عورت کے چوری کرنے پر جب سفارش کرنے کے لیے آپ کے لاڈلے کو سامنے پیش کرتے ہیں، زید بن حارثہ کو، تو رحمت للعالمین نبوت اور رسالت کی یہ زبان حرکت میں آتی ہے کہ لو کانت فاطمہ تو بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بچی فاطمہ حسنین کی اماں سیدہ زہرا جنت کی سردار سیدۃ نساء اہل الجنہ، اگر وہ بھی یہ کام کرتی تو میں نبی اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کاٹتا، لقطعت یدہا، میں خود اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے جوڈیشری کی قوت اور طاقت، یہ ہے آپ کی اس عدالتوں کی طاقت اور قوت۔ اور آج دیکھیے سب سے کمزور اور
رحم دل سمجھ لیے کہ جس پر ترس کیا جا سکتا ہے یہ ادارہ ہے ہمارے اسلامی ملکوں میں۔ اللہ اکبر، بات صرف اشارے میں ہی کافی ہے۔ بہرحال میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے فرسودہ نظام سے اس یونیورسٹی کے دروازے کے سامنے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے کہ فرسودہ نظام سے پنپ آنے والی آگے نسل، اس میں جو ججز بنیں گے، عدالتوں میں بیٹھیں گے، ان کے ہاتھوں انصاف بکتا رہے گا۔ کوئی قوم بھی سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، کہتے ہوتے ہیں کہ جس علاقے میں رحمت کی بارش نہ ہو وہاں فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھرانے میں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کا فقدان ہو وہاں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بات کی طرف میں آتا ہوں۔ رحمت للعالمین کے جد امجد ابراہیم خلیل، جب ہم اس حج کی تاریخ اور اس کے پس منظر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ایک ہستی نظر آتی ہے، وہ ہے ابو الانبیاء، جد الانبیاء و مجدد الانبیاء۔ اللہ پاک نے اس زمین میں سب سے پہلے جس گھر کی بنیاد رکھی تھی وہ یہی گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ انبیاء اور رسول کی ہی سنت نہیں، یہ میرے اور آپ کے پروردگار رحیم و کریم کی سنت ہے کہ اپنی زمین پر بھی جب آبادی کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا گھر وہاں بنتا ہے، جس پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت ہو۔ اللہ پاک نے فرما دیا پہلا گھر مکہ میں ہے، مکہ میں اس کی بنیادیں رکھی گئیں، سلسلہ چلتا رہا۔ آگے ابراہیم خلیل کا اسے ہزاروں سال پہلے، اور اس کے فرزند اسماعیل، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ابراہیم کی آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو کلام الہی کو اٹھا لیجئے، جس طرح میرے اور آپ کی آقا محمد رسول اللہ کی سیرت قرآن بیان کرتا ہے۔ ہر پہلو پہ جب ورق الٹتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، قرآن مجید کے ہر صفحے پر جب آپ پلٹیں گے آپ کو آپ کی اپنے پیغمبر کی سیرت طیبہ کا حسن بکھرا ہوا نظر آئے گا، خوشبو آئے گی۔ اسی طرح ابراہیم خلیل ملت ابیکم ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی جگہ جگہ سیرت اللہ پاک نے بیان کی، اس لیے کہ ابراہیم اس زمین کے اندر وہ ہستی تھے جو اللہ پاک کے خلیل تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر، تاسیس اور پھر اس کی آباد کاری کا کام بھی اپنے خلیل سے لیا۔ میرے بھائیوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کے گھروں کی آباد کاری کی سعادت، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں، عمل نہیں۔ اور پھر میں قربان جاؤں اپنے نبی کے اس فرمان پر، آسان اتنا ہے، اتنا آسان کہ ہر غریب سے غریب بھی اس میں حصہ ڈال لے۔ ہم تو اللہ کا گھر بننا ہوتا ہے، اور نمازیوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہمیں اپیلیں کرنی پڑتی ہیں۔ کیوں اپیلیں کرنی پڑتی ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اس گھر کے لیے، جس کے گھر کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعَتْ، اگر بڑتیتر کے پرندہ، جو کہ بڑتیتر پرندہ وہ ہے جو کہ زمین کے اندر گھونسلہ بناتا ہے، درخت پر نہیں، چھوٹا سا گھونسلہ، اس میں کچھ انڈے ہوتے ہیں، اس گھونسلے کے مقدار کے برابر اگر آپ اللہ کا گھر بنا دیں، اس میں حصہ ڈال لیں، تو بُنِیَ لَهُ بَیْتًا فِی الْجَنَّةِ، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پیلس بنا دیں گے۔ ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے جی؟ ہمیں پورشن بنانا ہے آپ ہی کے لیے۔ جب آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سکون سے بیٹھے ہیں، عبادت کریں گے، اطمینان اور سکون سے کریں گے، سبحان ربی الاعلی کہیں گے، اللہ اکبر، اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ آپ جب ٹھنڈی جگہ پر اور ایک آرام دہ جگہ پر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی پیشانی کے ساتھ آپ کا دل بھی سجدہ ریز ہو جائے گا۔ جب سجدے کے ساتھ دل ملے گا اس وقت وسجد واقترب رب العالمین کے اور آپ قریب ہو جائیں گے اور اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ یہ سجدہ وہ ایک عظیم عمل ہے، اور جتنا آپ اس کو آرام دہ بنائیں گے، صدقہ جاریہ تو آپ کے لیے،
کیونکہ مسجد ایسی ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ اس کا محافظ ہے، جس طرح اللہ اپنے کلام کا محافظ ہے، اللہ آپ کی عبادت گاہوں کا محافظ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو جہاں مسجد بن جاتی ہے جب تک وہ اللہ والوں کے قبضے میں رہے وہاں اور کوئی چیز نہیں بن سکتی قیامت تک، وہاں مسجد ہی رہے گی۔ پہلا گھر اللہ نے جو بنایا تھا ایک وقت کے بادشاہ نے ڈھانے کی کوشش کی، کوئی ماننے والا اس وقت نہیں تھا، رحمت للعالمین بھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی 50 دن پہلے آپ کی پیدائش سے یہ واقعہ رونما ہوا اصحاب فیل کا، 50 دن پہلے، اس کے بعد آپ پیدا ہوئے۔ تو کون تھے پاسبان؟ آسمان والا۔ اس لیے جب ابرہہ الاشرم آیا ہاتھیوں کی فوج لے کر ڈھانے کے لیے اللہ کے گھر کو، تو اللہ خود محافظ تھا۔ ہاں جی، سردار عبد المطلب نکلے، چیف آف دا قریش، وہ کہتا ہے کہ آپ اس گھر کی بات نہیں کرتے، اونٹوں کی بات کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا ایک رب آسمان میں ہے، وہ تو اسے نپٹ لے گا۔ اللہ پاک نے بھی ہاتھیوں کے مقابلے میں اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کہ تو ہے کیا بھائی، تیری ہستی کیا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت تجھے کوئی نہلاتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے خواہ بادشاہی کیوں نہ ہو اس وقت بھی تجھے کوئی نہلاتا ہے۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں، تو ہاتھیوں کی فوج لے کر میرے گھر کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو خود مٹ جائے گا، تو قصہ پارینہ بن جائے گا، تیرا نام و نشان نہیں رہے گا، تو نشان عبرت بن جائے گا کہ جو بھی اللہ کے گھر پر جس نے بھی بری نیت سے، برے ارادے سے بھی جس نے آنکھ کھولی یا نظر اٹھائی، اس کا حشر میں کیا کرتا ہوں۔ میں بات نہیں کروں گا، یہاں ہمارے اسلام آباد میں بھی مسجد شہید ہوئی ہے، اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کو گرانے والے کا۔ آپ ذرا دیکھتے جائیے، قرآن کسی کو بھی چور بازاری کی راہ نہیں دیتا، یہ ہدایت ہے قیامت تک کے لیے۔ اس لیے ابرہہ الاشرم کو وہ منہ کی کھانی پڑی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہاتھی نہیں آئیں گے تیرے اس کبر و نخوت کو مٹانے کے لیے، میرے گھر پر گندی نظر اٹھانے کے لیے تو آیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ابابیلیں ہوں گی اور چھوٹے چھوٹے پرندے ہوں گے، ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے ذرات چنے کے دانے سے بھی چھوٹے ہوں گے، وہ جب تجھے ماریں گے تیرے ہاتھیوں کو تو تیرے ہاتھی پارے کی طرح پگھل کر وہ زمین کے اندر غائب ہو جائیں گے اور تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جہاں اللہ کے گھروں کی آباد کاری کے لیے انبیاء کی سنت ہے، اللہ پاک کی سنت ہے، وہاں ان کے گرانے والوں کا بھی حشر آپ نے دیکھ لیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، سورہ فیل پڑھ لیجئے، آپ سب اس کا ترجمہ جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، باتیں تو بہت کرنے والی تھیں۔ حج جس میں ہم ہیں آج، ہمیں پتہ نہیں، علم کا فقدان ہے، جدید جہالت ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ بھی، یہاں ماشاءاللہ آپ وہ ہیں ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ جن کا دین سے تعلق ہے، بقیہ جو باہر ہیں ان کا تو اللہ ہی پاسبان ہے، لیکن آپ میں سے بھی چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ ہوگا کہ کون سے وہ حرمت کے مہینے ہیں یا حج کے مہینے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے۔ میں اپنے عزیزم ڈاکٹر انس مدنی جو ہیں میرے سامنے ہیں الحمدللہ، میں ان سے کہوں گا کہ اگلا خطبہ جو ہے وہ اسی عشرہ جو ہے آخری اور اشہر الحج پر وہ پڑھائیں، آپ کو بتائیں۔ دیکھیے، ایک ہے حرمت کے مہینے، وہ 4 ہیں، حرمت کے مہینے اربعۃ حرم قرآن نے کہا ہے، اور آپ میں سے بعض لوگ ہیں ہم جانتے ہیں ماشاءاللہ، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنہوں نے مقرر کیے تھے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا سے پہلے جاہلیت کے دور میں، وہ پہلی جاہلیت، وہ آج کی جاہلیت سے بہتر تھی، بڑے اعتبارات سے بہتر، آپ کمپیئر کر لیجئے۔ بالکل، ہم ان کو گالیاں تو بڑی دیتے ہیں اس دور کو، لیکن دیکھیے ان کے کئی معاملے کام جو اسلام نے جاری رکھے۔ انہوں نے اس لیے ان کو حرمت کا قرار دیا کہ 3 ذی الحج اور اسی طرح ذیقعد، ذی الحج، محرم، اس میں لوگ حج کرنے آتے تھے، اور حاجیوں کے لیے وہاں کے جو
آس پاس عربوں کے گنوار یا دوسری قومیں کے لوگ جو ہیں راستے میں حاجیوں کو لوٹ لیتے، ڈاکو ملتے، ان کو قتل کر دیتے، ان کا مال ہتھیا لیتے، کھا لیتے، ان کو روکنے کے لیے انہوں نے ان مہینوں کو حرام قرار دے دیا۔ رجب کا مہینہ وہ تھا کہ جس میں بیت اللہ کے لیے نذرانے آیا کرتے تھے، نذرانے آیا کرتے، ان کو بھی روکنے کے لیے انہوں نے رجب کے مہینے کو حرام قرار دے دیا۔ یہ کس لیے؟ تاکہ اس میں امن رہے، اور واقعی وہ رک جاتے تھے۔ آج کا مسلمان مومن مسجد میں جوتی نہیں چھوڑتا، مسجد کے باہر لگا ہوا جو پانی ہے جس کے ساتھ گلاس بندھا ہوا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، زنجیر بندھی ہوئی ہے۔ زنجیر کیوں بندھی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ملک ہے نا، اس لیے پتہ ہے کہ آج گلاس ایک لمحے کے بعد غائب ہو جائے گا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ ان لوگوں نے جب یہ حرام کیے تو ان کی پاسداری کی، وہ لوگ رک جاتے تھے وارداتوں سے، ڈکیتیوں سے، لوٹ مار سے، دشمنیاں بھول جاتے، رک جاتے، کنٹرول کرتے۔ اسلام نے ان کی اس امن کی پاسداری والی اس سنت کو جاری رکھا، کہا کہ یہ اسلام میں بھی حرمت کے مہینے رہیں گے۔ باقی کہا کہ رجب کے مہینے میں ہم زکوٰۃ وصول کریں گے، وہ تو بیت اللہ کے نذرانے بتوں کے نام پر آیا کرتے تھے، اس لیے وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اسلام میں ہم زکوٰۃ وصول کریں گے، رجب کے مہینے میں زکوٰۃ وصول ہوتی تھی تاکہ کوئی ہاتھ نہ اٹھا لے۔ میرے بھائیوں، 4 مہینے حرمت کے اور 3 مہینے حج کے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں حج کے مہینے کون سے ہیں؟ قرآن تو کہا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ہاں جی، تو میں بتا دیتا ہوں، یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ اب ہم حج کے مہینوں میں ہیں الحمدللہ، اور اللہ پاک نے ان کے لیے جو ہم پر حدود و قیود عائد کی ہیں، جو ان کے ان آداب ہیں ان مہینوں کے، یا ان میں کرنے کے کام ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اگلے جمعے میں سنیں گے۔ 3 مہینے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک تو تینوں مکمل مہینے ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دن اور شوال اور ذیقعد یہ 2 مہینے، یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور حج کا مطلب ہے کسی بڑے ہی عظیم باسعادت کام کے ارادے سے سفر کرنا، یہ تو لغت میں ہے ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں القصد الی بیت اللہ، یہ اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، اس کا قصد کرنا، ارادہ کر کے جانا۔ القصد الی بیت اللہ بافعال مخصوصۃ فی زمن مخصوص، جو کہ اس میں کرنے والے کام ہیں وہ بھی کتاب و سنت میں واضح ہیں، ان کے مطابق ہوں گے، اور دن بھی متعین ہے، جگہ بھی متعین ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے معنی حج کا۔ اور جو حج اپنے آپ پر فرض کر لے، یعنی احرام باندھ کر نیت لے کر احرام کی لبیک اللہم لبیک، زبان سے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ترانہ گاتا ہوا چل پڑے، پھر وہ حج میں ہے۔ اور پھر فلا رفث ولا فسوق، نہ وہ ایسی کوئی بات کرے جس میں کوئی شہوانی معاملہ ہو، ولا فسوق، نہ اللہ کی نافرمانی ہو، ولا جدال، نہ کوئی جھگڑا ہو، فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ بھی تم اس دوران کرو گے اللہ خوب جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے کے چلنا، فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کا لباس ضرور پہننا ہے، مادی زاد راہ بھی لینا ہے، اور ساتھ روحانی زاد راہ تقوی بھی لینا ہے۔ یہ دونوں لے کر جاؤ گے، ایسے انداز سے اللہ کے مہمان بن کر جاؤ گے، پھر واپس آؤ گے پاسداری کرتے ہوئے، تو کیسے آؤ گے کہ من حجا فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یوم ولدت امہ۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے بتا دیا کہ جس شخص نے حج کے لیے گیا، نہ اس نے رفس کیا، نہ اس نے فسق کیا، نہ اس نے لڑائی جھگڑا کیا، وہ اس طرح واپس پلٹا جس طرح گناہوں سے پاک آج اس کی ماں نے گناہوں سے پاک جنم دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔